الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات الموت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں اس موقع کے حوالے سے عرض کی تھیں کہ جب انسان کی پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں، ان میں کچھ باتوں کا تعلق ایسے شخص کے پاس جو احباب موجود ہیں ان سے تھا، جیسے جو حضرات موجود ہیں اور ان کے سامنے کسی شخص کی پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ان میں سے کوئی شخص اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے مردوں کی پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ دوسرا یہ کہ جو احباب موجود ہیں ان کو چاہیے کہ اس شخص کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، اور تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ جو احباب موجود ہیں وہ درمیانی بلند آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیں۔ اور کچھ باتوں کا تعلق خود اس شخص سے تھا کہ جس کی پر موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، جس کی پر نزع کی کیفیت طاری ہے۔ ان میں سے ایک بات تو یہ بیان کی تھی کہ اسے چاہیے کہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان قائم کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کے بات کو اپنی اوپر غالب کرے۔ اور ایک بات یہ کہ اس حالت کے اندر اس سے توجہ اللہ چاہیے، دنیا اور دنیا سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو بھول کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور تیسری بات یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کی پر موت کے آثار ظاہر ہوں اسے چاہیے کہ وہ دعا کرے اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، کہ اللہ میری اوپر موت کی سختیوں کو آسان فرما۔ تو یہ دعا کا ورد اسے کرنا چاہیے۔ اور جب ایسی حالت کے اندر انسان کو کچھ ہوش اور توجہ ہوگی تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ زبان کی پر لائے گا، یا کوئی اور ذکر اس کی زبان کی پر آ جائے، یا کوئی اللہ کے پاک کلام کی تلاوت
کرنا شروع کر دے وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب انسان کی روح جسم سے نکل جائے اور انسان کی وفات ہو جائے تو وہ دنیا سے عالم برزخ کے اندر منتقل ہو گیا۔ گو کہ ابھی تک اسی جگہ پر رکھا ہوا ہے، چارپائی پر ہی ہے، ابھی تک غسل بھی نہیں دیا، ابھی تک کفن بھی نہیں پہنایا، جنازہ بھی نہیں پڑھا، دفن بھی نہیں کیا، لیکن وہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو گیا۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب انتقال کر گئے، یعنی عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو گئے۔ تو عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہونے میں بس لمحات ہی لگتے ہیں، لمحہ ہی لگتا ہے، اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذائقہ سے تعبیر فرمایا۔ ذائقہ کا معنی ہوتا ہے چکھنا، کوئی چیز زبان کی پر لگائی، اس کا ذائقہ آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کہ آنن فانن وہ چیز آئے گی اور جس کی وجہ سے انسان عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو جائے گا۔ عالم دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، یہاں پر انسان عمل کے لیے آیا ہے، اور یہاں پر جب تک انسان عالم دنیا میں ہے اس وقت تک کوئی سا بھی عمل وہ کر سکتا ہے، اور وہ سبحان اللہ بھی کہے گا تو وہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، کیونکہ وہ عالم دنیا میں ہے، عالم دار العمل کے اندر ہے۔ اور جب وہ وفات پا گیا اور عالم برزخ میں چلا گیا تو اب دار العمل سے نکل گیا، دار التکلیف سے نکل گیا، اب اس کے ذمے نہ کوئی عمل ہے اور نہ وہ کوئی عمل کر سکتا ہے۔ جب وہ دار العمل سے عالم برزخ کے اندر دار الجزا کے اندر منتقل ہو گیا تو اب اس کے جو لواحقین ہیں، جو اس کے احباب اور متعلقین ہیں، اب چونکہ وہ تو کچھ عمل نہیں کر سکتا، اب اس کے لواحقین کی پر جو زندہ لوگ ہیں ان کے ذمے کچھ فریضے اور کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ جن کو انہیں ادا کرنا چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو ان کے شوہر تھے ان کے پاس تشریف لائے، تو ان کی پر جان کنی کا عالم تھا اور اسی حالت کے اندر ان کا انتقال ہوا، تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا۔ تو جو لواحقین ہیں جو وہاں موجود ہیں ان کو چاہیے کہ انتقال کے بعد اس کی آنکھوں کو بند کر دیں، اس کی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیں۔ اور اس کے بعد پھر اس کی وفات کے اوپر جو اس کے متعلقین ہیں ان کو جو ایک صدمہ ہوگا اس کی جدائی کا، اس صدمے کے موقع کے پر ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صبر کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے ان کا انتقال ہوا، تو اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ فرمایا کہ ان للہ ما اخذ، جو اللہ نے لیا وہ اللہ ہی کا تھا، یعنی جو اللہ نے لیا، جو ہم سے جو قریبی عزیز ہمارا چلا گیا وہ اللہ ہی کا تھا، ہمارا نہیں تھا۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، اور جو کچھ اس نے ہمیں دے رکھا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ وکل شیء عنده باجل مسمى، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اور اس مقررہ وقت کی پر جب اس کی اجل آ جاتی ہے تو پھر وہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بس چاہیے کہ صبر کریں اور اجر کی امید رکھیں۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ اذا اصابتہم مصیبت، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اس موقع کی پر جو اس سے کے متعلقین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ صبر سے کام لیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ اس کے مفہوم کو سمجھ کر اور ایمان کے ساتھ ادا کریں، صرف رسمی طور پر نہ کریں۔ اور حدیث شریف میں جو الفاظ بتائے گئے ہیں ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى،
یہ الفاظ بھی اس کے مفہوم کو سمجھ کر ایمان کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صبر کی کوشش کریں، کیونکہ جدائی کا صدمہ ہے، لیکن اس صدمے کی حالت کے اندر جو بھی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اس موقع کی پر انسان صبر کے ساتھ کام لے۔ اور صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو دل سے تسلیم کر لے، دل سے اس فیصلے کی پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی پر نہ تو دل میں کوئی شکایت پیدا ہونے دے اور نہ ہی زبان سے کوئی کلمہ شکایت کہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی جوان فوت ہو جائے یا اچانک کسی کی انتقال ہو جائے، تو ایسے موقع کی پر بعض اوقات انسان کے دل کے اندر شکوہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، شکایت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ابھی اسی کو موت آنی تھی، کچھ عرصہ اور جی لیتا وغیرہ، یا بعض اوقات وہ کلمات جو ہے نا زبان کی پر بھی آ جاتے ہیں، تو یہ شکایت والے کلمات ہوتے ہیں۔ ان شکایت والے کلمات سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ تو نافذ ہو کر رہنا ہے، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے اجر کو ضائع نہ کرے، اس موقع کی پر صبر سے کام لے اور اللہ کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کرے، اور تاکہ اس کی پر جو اجر ملنے والا ہے وہ اجر سے محروم نہ رہے۔ ہاں، اگر جدائی کے صدمے کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر رونا آ جاتا ہے تو یہ رونا صبر کے منافی نہیں ہے، اور یہ صبر کے منافی اور اللہ تعالیٰ کی فیصلے کی پر راضی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اس کی مثال سمجھ لیں کہ جیسے کوئی آدمی کسی کو کوئی زخم ہے، کوئی پھوڑا ہے، اور وہ اس کا علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کے علاج کرنے سے راضی ہے، وہ اس کے اوپر شکایت نہیں کر رہا، لیکن جب ڈاکٹر اس کے پھوڑے کو چیرا دے گا تو اسے تکلیف ضرور ہوگی، اور اس تکلیف کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس کی چیخ نکل جائے، ممکن ہے اس کے رونا آ جائے، آنسو آ جائے آنکھوں سے۔ تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس ڈاکٹر کے علاج سے راضی نہیں ہے، راضی ضرور ہے، لیکن یہ طبی طور پر ایک تکلیف ہوئی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی پر اگر دل سے راضی ہے لیکن غیر اختیاری طور پر آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، تو یہ آنسوؤں کا آ جانا یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسوں کی وجہ سے اور دل کے غم کی وجہ سے عذاب اور سزا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے۔ اور پھر حضور نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ زبان سے جو آدمی بے صبری والے کلمات کہتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، نوحہ اور بین کرتا ہے، تو ان کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھ سے بہنے والے آنسو کی وجہ سے سزا نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ دل کے غم اور صدمے کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضور کا ارشاد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آنکھ آنسو بہا رہی ہے اور دل غمگین ہے، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے مغموم ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی کلمہ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، اور ہم زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے۔ تو گویا کہ زبان سے جو ہے نا وہ آدمی کوئی شکایت کا کلمہ نہیں کہنا چاہیے، دل میں بھی شکایت کا کلمہ نہیں آنا چاہیے۔ ہاں، طبعی اعتبار سے غیر اختیاری طور پر جو صدمہ ہوتا ہے دل میں اور جو آنسو بہ پڑتے ہیں، ان کی پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ جو نوحہ کیا جاتا ہے، بین کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں وعید آئی ہے حدیث شریف میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس عورت کی پر جو نوحہ کرتی ہے، اور اس عورت کی پر بھی جو نوحہ کرنے والے کے نوحہ اور بین کو توجہ سے کان لگا کر سنتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں محرم کے مہینے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طبقہ ہے کہ جو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے مجالس منعقد کرتا ہے، اور اس کے اندر غم اور اندوہ کے واقعات ایسے المناک انداز کے اندر بیان کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے سننے والوں کو رونا آتا ہے، اور وہ ایک بین کی قسم ہے، اور اس میں جو ہے نا کرنے والے کی مقصد یہ ہوتا ہے کہ رلایا جائے، اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی کان لگا کر سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک غم کی محفل برپا کی جائے۔ تو ایسی چیزیں جو ہے نا یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے برعکس ہیں۔
ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کرنے والی عورت اگر توبہ نہ کرے اور توبہ کرنے سے پہلے ہی مر جائے توبہ کیے بغیر، تو فرمایا کہ اسے قیامت کے دن یہ سزا دی جائے گی کہ اس کی پر تارکول کا کرتا ہوگا اور خارش کی قمیض ہوگی اس کے جسم کی پر۔ تارکول آپ سمجھتے ہیں کہ جب گرمیوں کے موسم میں خوب گرم کر کے سڑکوں کی پر ڈالا جاتا ہے، تو وہ تارکول جو ہے نا کسی انسان کے جسم کی پر گرم گرم کھولتا ہوا انڈیل دیا جائے تو جتنی اس سے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ جہاں جہاں پڑے گا وہاں چمٹ جائے گا اور گرم سخت ہوگا تو سخت تکلیف ہوگی، تو فرمایا کہ اس کو تارکول کا کرتا پہنایا جائے گا اور خارش کی قمیض پہنائی جائے گی۔ مثال جسم کی پر ایک کھجلی اور ایک خارش کا مرض پیدا ہو جائے گا، اور یہ اس عورت کو سزا دی جائے گی کہ جو نوحہ کرتی ہے، بیان کرتی ہے کسی انسان کے وفات کی پر اونچی اونچی آواز سے وہ فریاد والے کلمات اور اس کی خوبیوں والے کلمات کو اونچی آواز سے بیان کر کے بیان کرنا، تو جو عورت ایسا کرتی ہے تو وہ اس سزا کے اندر مبتلا ہوگی۔ تو خیر، جب کسی انسان کا انتقال ہو گیا، تب انتقال کے بعد جو اس کے لواحقین ہیں ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ ایسے موقع کی پر صبر کریں، بے صبری سے بچیں اور نوحہ اور بین وغیرہ کے کلمات زبان سے نہ کہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو انسان دنیا سے چلا گیا ہے، اس انسان کی وفات کی جو اطلاع ہے وہ اس کے متعلقین کو پہنچا دیں۔ حدیث شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کی وفات کی خبر جو ہے وہ اس کے متعلقین کو پہنچا دی جائے، اور جو اس کے دوست یار ہیں، جو اس کے احباب ہیں، ان تک اس کے انتقال کی اطلاع پہنچا دی جائے۔ اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو زندوں کی پر فرض کفایہ درجے کے اندر ضروری ہیں، مثلا میت کو غسل دینا اور میت کو کفن پہنانا اور میت کا جنازہ پڑھنا اور اس کو دفن کرنا، یہ سارے اعمال جو ہے نا یہ فرض کفایہ درجے کے اندر ہیں۔ فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض عین ہوتا ہے اور ایک فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ہے کہ جو جب تک میں نہیں کروں گا تو کسی دوسرے کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔ جیسے نماز ہے، نماز فرض عین ہے، جب تک کوئی مسلمان خود نہیں پڑھے گا تو چاہے اس کا بھائی پڑھ لے، چاہے اس کا بیٹا پڑھ لے، چاہے اس کا باپ پڑھ لے، چاہے اس کا دوست پڑھ لے، ان کی طرف سے نماز ادا اس کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فرض کو اگر کچھ افراد ادا کر لیتے ہیں اور کچھ ادا نہیں کرتے تو جو ادا نہیں کرتے ان کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، ان کے ذمے لازم نہیں رہتا۔ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے اذان دی جاتی ہے، اب اذان ایک مؤذن دیتا ہے لیکن سارے نمازیوں کی طرف سے کافی ہو جاتی، ہر نمازی کو الگ الگ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک محلے کے اندر مسجد کے اندر ایک مؤذن نے اذان دے دی ہے، وہ سب کی طرف سے کافی ہو گئی۔ اسی طریقے سے جنازہ کی نماز پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، اور یہ میت کو غسل دینا یہ زندوں کے ذمہ ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی غسل کر کے فوراً فوت ہو جائے اس کو بھی غسل دینا ضروری ہے، یہاں تک کہ کوئی آدمی پانی کے اندر چلتے پانی میں ڈوب کر فوت ہو جائے اسے بھی غسل دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ زندوں کے ذمہ فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے کفن پہنانا یہ بھی فرض کفایہ ہے، اور دفنانا یہ بھی فرض کفایہ ہے، جنازہ پڑھنا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ جنازے کے بارے میں جو ہدایات ملتی ہیں ان میں سے ایک ہدایت تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرعوا بالجنازہ، کہ جنازہ جلدی پڑھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ علی تین چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ ایک یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادا کرنے میں تاخیر نہ کرو تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ جب کسی لڑکی کا اپنی بیٹی کا یا بہن کا جوڑ کا رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح کرنے میں دیر نہ کرو۔ اور تیسرا یہ کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر جنازہ کے پڑھنے میں دیر نہ کرو۔ آج کل ہمارے ہاں یہ بھی ایک رسم چل پڑی ہے کہ بعض جگہ پر جنازہ کے ادا کرنے میں کافی تاخیر کی جاتی ہے، مثلا میت کا انتقال ہو گیا، اب انتقال کے بعد جو ہے نا اس کے کسی بیٹے نے، کسی بیٹی نے، کسی عزیز نے دور سے آنا ہے، کسی غیر ملک سے آنا ہے یا اپنے ملک کی دور سے آنا ہے، اور اس کے آنے میں جتنا دیر لگ رہی ہے اتنی دیر تک وہ میت کو بھی رکھتے ہیں کہ جب تک وہ آ نہیں جائے گا اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ اسلامی اصولوں کے مخالف ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلامی ہدایات یہ ہیں کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو پھر کسی کا انتظار نہ کیا جائے، پھر اس کو غسل دے کر کفن پہنا کر جلد سے جلد جو ہے اسے جنازہ پڑھ کر اسے دفنا دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے ملک کے اندر کسی کا انتقال ہوا ہے
اب وہ چاہتے ہیں کہ نہیں جی وہ میت یہاں لائی جائے. اب وہ یہاں لانے کے اندر جتنا سفر کے اندر جتنے گھنٹے تاخیر ہوگی وہ تاخیر بھی ایک غیر جو ہے نا وہ غیر معقول قسم کی تاخیر ہے. اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، بلکہ جہاں پر انتقال ہو کوشش کرنی چاہیے کہ وہیں پر انسان کی تدفین ہو جائے. اچھا، جنازے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اسرعوا بالجنازہ، کہ جنازہ کو جلدی پڑھو، جلدی ادا کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک آدمی ہے تو وہ بہت اچھا انجام ہے جس کی طرف تم اسے لے جا رہے ہو، لہذا جلدی اسے انجام تک پہنچاؤ، مقام تک پہنچاؤ. اور اگر وہ برا آدمی ہے تو اس کو خواہ مخواہ رکھنے کا کوئی فائدہ اور کوئی مصلحت نہیں ہے، جلدی اپنے کندھوں سے اس کی ذمہ داری کو فارغ کرو. لہذا دونوں صورتوں کے اندر جو ہے نا حکم یہی ہے کہ میت کا جنازہ جلدی پڑھ دینا چاہیے. اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے نا اندازے لگانے شروع کر دیے جاتے ہیں. مثلا کوئی آدمی جو ہے نا وہ اچھے عمل میں انتقال کیا ہے، اس نے اچھی حالت میں انتقال کیا ہے، تو وہ اپنی طرف سے فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو جنتی تھا، یہ تو نیک آدمی تھا، وغیرہ وغیرہ. اس کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے. اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کا انتقال خدا نخواستہ کسی بری حالت میں ہوا ہے یا مرنے کے بعد اس کے چہرے کے اندر کوئی تغیر آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے ایک قیاس سارائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ فلاں کام کرتا تھا اس وجہ سے ایسا ہو گیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے معاملے ہیں، اللہ کے بھید ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس آدمی کا معاملہ آخرت میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لہذا ہمیں کیا سارائیاں اور اندازے کے طور پر اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بس اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ مرنے والوں کے بارے میں خیر کا گمان غالب رکھنا چاہیے، اچھائی کا گمان غالب رکھنا چاہیے، اور مرنے کے بعد اس کی خوبیوں کا بیان کرنا چاہیے. ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، تو جو اس کی واقعی خوبیاں ہیں مرنے کے بعد اس کی ان خوبیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے. مثلا یہ ہے کہ وہ آدمی نماز کا بڑا پابند تھا، مثلا یہ ہے کہ وہ آدمی سچ بولتا تھا، مثلا یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے نا وہ مخلوق کی خدمت بہت کیا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی جو واقعی خوبیاں ہیں ان واقعی خوبیوں کا بیان کرنا چاہیے، اور برائیوں کا بیان نہیں کرنا چاہیے. برائیوں کا بیان چھوڑ دینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مردوں کا بھلائی کے ساتھ اور خیر کے ساتھ تذکرہ کرو. اسی طریقے سے جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد جس کے آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم بھلی بات کہو. جب تم کسی مریض کے پاس یا کسی میت کے پاس جاؤ تو اس کے بارے میں بھلی بات کہو، اس لیے کہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر اس کے بارے میں اچھی بات کہیں گے، مغفرت کی دعا کریں گے، رحمت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو فرشتوں کی آمین اس کے اوپر ہوگی. تو لہٰذا بھلی باتیں کرنی چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی انسان کا انتقال جو ہے نا بعض اوقات اچانک ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کسی انسان کا انتقال دیر سے ہوتا ہے، کافی دیر تک جو ہے نا وہ بیماری اور تکلیف میں رہتا ہے. اس کے اوپر بھی ہمارے ہاں مختلف طرح کی قیاساریاں چلتی رہتی ہیں. تو یہ قیاساریاں بھی درست نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا بھید ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جلدی انتقال کرا دیتا ہے، اس کی جلدی انتقال کرنے کے اندر مصلحت ہوتی ہے، اس کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے. اور کسی کا جو ہے نا وہ دیر سے انتقال ہوتا ہے اور کافی تکلیف سہ کر انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ برا آدمی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے اسے تکلیف کے اندر مبتلا رکھ رکھے ہوں. اسی طریقے سے کسی کو اچانک انتقال کرا دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسی حالت کے اندر اس کا اچانک موت دے دینا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، اور اسی حالت کے اندر اس کے لیے بہتری ہو. تو اس حوالے سے بھی ہمیں قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے. اچھا بھائی، جنازہ کی نماز پڑھنا جانا، اس کے بارے میں حدیث شریف میں اندر ثواب آیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جنازہ کے پیچھے جائے اور پھر جنازہ کی نماز پڑھے اور دفن سے پہلے واپس آ جائے تو اسے 1 کی رات ثواب ملے گا، اور جو دفن تک ساتھ رہے تو اسے 2 کی رات ثواب ملے گا. پوچھا گیا کہ کی رات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ 2 بڑے بڑے پہاڑ، یعنی 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر اسے اجر و ثواب ملے گا جو کسی کے جنازے میں جائے اور جنازے کے بعد دفن تک ساتھ رہے. اور جو دفن سے پہلے واپس آ جائے جنازہ پڑھ کر، اسے بھی ثواب ملے گا، اسے 1 کی رات کے برابر ثواب ملے گا. اور ایک حدیث میں اس کے اندر 2 قیدیں لگائی گئی ہیں کہ جو آدمی کسی کی جنازہ کے پیچھے جائے اور ایمان کی حالت میں جائے اور ثواب حاصل کرنے کی امید سے جائے تو اسے 2 کی رات ثواب ملے گا جبکہ وہ دفن تک ساتھ رہے، اور اگر دفن سے پہلے واپس آ جائے تو اسے 1 کی رات کا ثواب ملے گا. اور فرمایا کہ 1 کی رات کا جو ثواب ہے وہ احد پہاڑ سے زیادہ ہے. اب احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا اور کتنا اونچا ہے،
حضور نے فرمایا کہ احد پہاڑ سے زیادہ جو ہے نا ایک کی رات کا ثواب ہے، تو 2 کی رات کا 2 احد پہاڑوں کے برابر ثواب ہو گیا، اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ ثواب جو ہے نا تبھی ملے گا کہ جب یہ 2 قیدیں ہوں گی، ایک ایمان کی حالت میں جائے اور دوسرا ثواب حاصل کرنے کی امید سے، اجر کی لالچ میں جائے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے نا صرف منہ دکھائی کے لیے جاتے ہیں کہ جی فلاں فوت ہو گیا اب تو جانا ہی پڑے گا، خواہی نہ خواہی دل میں نیت اور خلوص کے بغیر ہی جاتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ثواب ملنے کی امید کم ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت خالص رکھے اور خالص نیت کے ساتھ جنازہ کی نماز کے اندر شرکت کرے، اور جنازہ کی نماز کے اندر شرکت کرنے کے بعد اگر سہولت ہو اور فرصت ہو دفن تک ساتھ رہے، اور ورنہ جو ہے نا وہ جنازہ پڑھ کر واپس آنا چاہے تو واپس آنے کی بھی گنجائش ہے۔ اچھا، جنازہ کی نماز جو ہے نا یہ جماعت کی صورت میں ہے، جنازہ کی نماز جماعت کی صورت ہی پڑھی جاتی ہے، جماعت کی صورت کے اندر پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو میت ایسا ہو کہ جس کی پر مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت نے جنازہ کی نماز پڑھی ہو کہ جو 100 کی تعداد میں پہنچ گئے ہوں، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ 100 کے 100 بندے جب اللہ کے حضور میں سفارش کریں گے اس کی بخشش کی، تو ان کی سفارش قبول کی جائے گی، تو اس کی بخشش ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر 40 افراد کا بھی آتا ہے کہ کسی کے جنازے کے اندر 40 افراد جنازے میں شامل ہو جائیں اور وہ اللہ کے حضور میں اس کی بخشش کی سفارش کریں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش کی سفارش کرنے والوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک فضیلت کا، پڑھنے والے کے لیے بھی ثواب کا کام ہے اور جس کا پڑھا جا رہا ہے اس کے لیے بھی فائدے کی بات ہے۔ تو لہذا دونوں کے فائدہ اسی میں ہے کہ خلوص کے ساتھ جنازے کی نماز کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ پھر جنازہ کی نماز جو اجتماعی صورت کے اندر ہے وہ سلام پر ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو دعا اجتماعی طور پر ہمارے یہاں بعض جگہ مانگی جاتی ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ خلاف سنت عمل ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جب قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے اندر عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ میت کو چت لٹا کر اس کا صرف منہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات سنت نہیں ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو کروٹ کے بل اس کو قبلے کی طرف کر کے لٹایا جائے، تاکہ اس کے چہرہ ہی صرف قبلے کی طرف نہ ہو بلکہ اس کا سینہ بھی قبلے کی طرف ہو۔ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بہت جگہ دیکھنے میں آیا ہے کہ صرف چت لٹا کر چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب قبر کے اندر دفن کر دیا جائے تو دفن کرتے وقت میں بھی بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کے کلمات کہنے چاہیے، اور دفن کرنے کے بعد پھر جب وہ قبر کی پر مٹی ڈالنے لگیں تو 3 مٹھیاں مٹی ڈالتے ہیں، منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ مستحب عمل ہے، کوئی نہ کر سکے تو گناہ کی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دفن کرنے کے بعد پھر اس کو قبر کے سرانے کی طرف سورہ فاتحہ کے ابتدائی حصہ اور قبر کی پائنتی کی طرف سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر میت کے لیے ثابت قدمی اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال جواب ہوگا، اب اس کے پاس منکر نکیر آ کر سوال کریں گے۔ تو یہ جنازہ پڑھنا اور دفن کرنا یہ بھی فرض کفایہ درجے کے اندر ہے۔ کچھ افراد اگر اس کے اندر شامل ہو جائیں تو باقیوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، باقی اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ مسائل اور احکام ہیں کہ جن کا تعلق میت کے ساتھ ہے۔ کچھ اور احکام اور مسائل ہیں جن کا تعلق مزید چیزوں کے ساتھ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعوں پر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق۔